نگر ہے مصطفیٰ کی کہ جہاں جاؤ آنکھیں بھی بند ہو تو سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جو فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے بولیے چھپ جانے والے۔ تو یہ میں مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حیات النبی، قرآن کریم کے اندر اللہ جو فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں میں کہ ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ صحیح ہے، احسان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ ضرور کھلی ہی گمراہی کے اندر تھے۔ حضور نے ان لوگوں کو دلالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا فرما دی ہے، ظلم سے نور، کفر سے ایمان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام لائے، باطل سے نکال کر راہ حق عطا فرما کر اللہ کے قرب کے اندر پہنچا دیا۔ تو خدا کی قسم دامن مصطفیٰ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اپنی ان گنت بے شمار نعمتوں کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گن سکو گے، شمار کر سکو گے تو کر نہیں سکو گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کہ تم پر اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل فرما دیا ہے۔ بے شمار نعمتیں، لیکن کسی نعمت کے اوپر احسان کر کے جتایا نہیں، لیکن جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اب نعمت کر کے احسان جتا رہا ہے۔ احسان، حالانکہ ہمیں احسان جتانے سے منع فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا کہ اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو ضائع نہیں کرو احسان جتا کے، تکلیف پہنچا کے، ہمیں منع فرماتا ہے، لیکن جب باری نعمت مصطفیٰ کی آتی تو خود احسان جتا رہا ہے۔ اس احسان کے اندر لوازمات ہوتے ہیں تین، احسان کے اندر ایک احسان جتانے والا ہوتا ہے، ایک وہ جس کے اوپر احسان کیا گیا، ایک جس نعمت کی بنیاد پر احسان کیا گیا۔ لقد من اللہ، احسان کرنے والا اللہ خود ہے۔ کس پہ کیا گیا؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اور کس نعمت کی بنیاد پہ کیا گیا؟ فرمایا آمد مصطفیٰ پہ کیا گیا۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ تو نعمت ہے تو مصطفیٰ ہے، نعمت ہے تو احسان ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا احسان تو صرف صحابہ کے زمانے میں تھا کہ سرکار موجود تھے، احسان تھا، سرکار چلے گئے، احسان ختم ہو گیا۔ نہ ایسی بات نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے کہا غور تو کر، یہ احسان نہ صرف اولین پر ہے، نہ صرف آخرین پر ہے، نہ صرف موجودین پر ہے، بلکہ کل ایمان والوں پر احسان ہے۔ اگر تو مصطفیٰ کے احسان کو نہیں مانتا تو پھر مومن اپنے آپ کو نہیں مان رہا۔ ہم تجھے ایمان کی شرح فرشتے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ تو خود خارج ہو گیا۔ جب احسان ایمان والوں پر ہے تو ایمان والا وہی ہے جو مومنین کے اندر شامل ہے۔ اور یہاں مومنین جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے اوپر الف لام جب آ جائے جمع کے صیغے کے تو جمعیت کے معنی باطل ہوتے ہیں، وہاں استغراق کا معنی ہوتا ہے، یعنی ایک سے لے کر غیر متناہی افراد، لا متناہی افراد اس کو شامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جمع کا معنی تین سے نیچے نہیں جاتا، لیکن استغراق کا معنی ایک سے لے کر لا تعداد، لا متناہی افراد تک جاتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ پہلے مومن سے لے کر قیامت تک ہر آنے والے مومن کے اوپر محبوب رب نے آپ کو پیدا کر کے ایمان والوں پہ احسان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اب آگے دیکھیے، یہ جو ہم نے کہا اچھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز بھی تو ایمان والوں کے اوپر باندھا ہوا فرض ہے۔ اگر تو کہتا ہے ادھر بھی مومنین ادھر بھی مومنین، جب ایمان والوں پہ نماز فرض ہے تو ایمان والوں پہ بھی مصطفیٰ والا احسان ہے۔ پیدا کر کے رب نے اپنے محبوب کو احسان فرمایا۔ خدا کی قسم نعمت ہے، احسان ہے، نعمت ہے تو ذات مصطفیٰ ہے۔ اور کسی بھی شخصیت کا وجود اسی وقت ہوتا ہے جب خود حیات ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ تو یہ نعمت مصطفیٰ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے حیات کی دلیل ہے، ورنہ تو رسالت کا عمل منقطع ہوگا۔ اگر کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات کا قائل نہیں نا تو رسالت کا خانہ تو خالی ہوگا۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کو زندہ ماننا پڑے گا۔ مجھے بتائیے، روشنی کے بغیر جب سورج کا وجود نہیں، کہیں ذرا سبحان اللہ، جب روشنی کے بغیر سورج کا وجود نہیں تو رسول کی حیات کے بغیر رسالت کا وجود کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رسول ہے تو رسالت ہے۔
ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رسالت کا انقطاع نہیں ہوا۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہے۔ اور رسالت کا دیکھیے شہرہ کیسا قرآن پاک کے اندر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رسالت صفت ہے، اور صفت بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی، صفت عرض ہوتی ہے، موصوف قائم بذات ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے آپ کسی شخصیت کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، اوصاف بیان کرتے ہیں، وہ بندہ ہی نہیں، اس کے وصف کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں؟ صفت، کوالٹیز، رنگ، گورا، کالا، پتلا، بڑا، چھوٹا، اچھا، برا، ساری کوالٹی صفات اسی بندے کی ہو سکتی جو زندہ ہو۔ جب رسالت مصطفیٰ کی صفت ہے تو ذات مصطفیٰ کیسے زندہ نہیں ہو سکتی؟ یہ رسالت کو ہر کوئی مانتا ہے کہ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو رسالت بغیر رسول کے کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مصطفیٰ کی رسالت کو مانتے ہو اور ذات مصطفیٰ کی حیات کے قائل نہیں ہو، یہ کیسا عقیدہ تمہارا؟ حضور نے خود فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام کائنات کی طرف، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ان تمام کی طرف اس حال میں بھیجا کہ آپ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، جب صفت نذیر مصطفیٰ کی ہے، صفت بشیر مصطفیٰ کی ہے، صفت رحمت مصطفیٰ کی ہے، صفت رسالت مصطفیٰ کی ہے، تو صفت تو بغیر موصوف کے پایا نہیں جاتا، اور موصوف ذات مصطفیٰ ہیں۔ جب ساری صفات موجود ہیں تو مصطفیٰ کی ذات میں درجہ اولا موجود ہے، اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ہونے کی دلیل ہے۔ کالی یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ پھر اس آیت کا کیا معنی ہے؟ انک میت و انہم میتون، کہ آپ پہ بھی موت آنی، ان کو بھی مرنا ہے۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا انی مقبوض، کہ میری بھی روح قبض کی جائے گی، بخاری مسلم شریف کے اندر۔ اور پھر جو قرآن کریم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ حق ہے۔ اور پھر یہ شمائل ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور مدارج نبوہ کے اندر بھی ہے کہ جب سرکار کا وصال ظاہر ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نیام سے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں جس کو یہ کہتا ہوا سنوں گا، جو یہ کہے گا نبی علیہ السلام وفات پا گئے، تو میں اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ عمر فاروق اعظم کے ہوش و حواس بالکل باختہ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ کنسیپٹ معاذ اللہ مان لیا جائے تو پھر تو امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے تو سب کو پتا تھا عبد اور معبود میں فرق یہی رہتا ہے۔ اب اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم سے روح نکلے، اور معبود اسے کہتے ہیں جو روح سے پاک ہوتا ہے۔ معبود رب ہے، زندگی موت اس نے پیدا کی ہے، لہٰذا یہ موت والا قانون ذات باری تعالیٰ کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ یہ عبد پہ آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر یہ قانون طاری ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حضرت عمر کا علم بے شک ان کے ظرف کے مطابق تھا، لیکن صدیق تو پھر صدیق اکبر ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اس امت کے سب سے بڑے غوث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر، خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اگر یہ جتنے فتنے اٹھے تھے، اگر صدیق اکبر خلیفہ نہ بنتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے۔ ہمیں تو بچائیں صدیق اکبر نے، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر نے سب کو یکجا فرمایا، قرآن کو جمع فرمانے والے صدیق اکبر کہیے ذرا سبحان اللہ۔ عقیدہ حاضر و ناظر کی بنیاد رکھنے والے بھی یہی، حیات و نبی پر دلیل پیش کرنے والے بھی صدیق اکبر ہیں۔ ان کو مانے بغیر تو بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ان کو نہ مانے گویا اس نے مصطفیٰ کو نہیں مانا، جس نے مصطفیٰ کو نہ مانا گویا اس نے مصطفیٰ کے رب کو نہیں مانا۔ لہذا ایک انکار کرنے سے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا جو تو محمد عربی کو پوجتا تھا تو سن لو محمد عربی کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پہ موت نہیں ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ پہ موت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا حال وہی ہو گیا جو صدیق اکبر کا حال تھا، یعنی آپ کے جو ہوش و حواس باختہ ہو گئے تھے وہ پھر نارمل ہو گئے۔ اب اعتراض کرتے ہیں لوگ، یہ دیکھیے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہم نے،
یہی آیت کہ انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، حضور نے خود فرمایا انی مقمود، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کہتے ہیں یہ آیت اور حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ وصال فرما گئے۔ ہم نے کہا انکار کیا ہے، موت کا تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسم سے روح نکلنے کے بعد بھی کیا مصطفیٰ کے جسد اطہر میں حیات موجود تھی یا نہیں تھی؟ روح تو قبض ہوئی ہے۔ یہیں سے میں نے اپنی بیعت چھوڑی تھی پچھلے جمعے کو، میں دوبارہ پھر وہیں سے شروع کروں گا۔ جو ایک متعدد حدیثیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، صحابہ تابعین کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو حیات النبی کی دلیلیں ہمارے پاس بنتی ہیں، قرآن بھی سچا، مصطفیٰ کی حدیث بھی سچی، اور مصطفیٰ کا ہر فرمان بھی حق اور سچا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمائے خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو بولتے وہی خدا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے اس کی تفسیر میں لکھا، فرماتے کیف ينطق عن الهوى ما ليس الهوى، کہ جو شخصیت خواہش سے نہیں بولتی تو پھر وہ خواہش سے نفس سے کلام کیسے کر سکتی ہے؟ پھر جو واقعہ آپ نے سنا تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص کا، کہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کے سرکار کے حدیث کو لکھا کرتے تھے، تو بعض مشرکین مکہ نے کہا ہوا بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بشر ایک انسان ہے اور وہ جب بات کرتے ہیں غصے میں بھی کرتے ہیں، حالت رضا کے اندر بھی کرتے ہیں، کچھ باتیں بھول کر جاتے ہیں تو ہر بات لکھ لیا کرتا ہے، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ کے غلام سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کہ یا رسول اللہ مشرکین مکہ مجھے منع کرتے ہیں، آپ فرمائیے کیا کرو؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حقا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے منہ سے جو ہی نکلتا وہ حق ہی نکلا کرتا ہے، میرے منہ سے جو نکلتا حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس پہ تو سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تو پھر یہ جو انی مقمودن، یہ حضور نے خود فرمایا کہ میری روح بھی قبض کی جائے گی، روح تو قبض ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جسم کے اندر حیات تھی کہ نہیں تھی؟ ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ حیاتی حقیقی کے ساتھ متصف ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کا جسم حیات سے محروم نہیں ہوا، ورنہ تو پھر عمل رسالت کا انقطاع آ جائے گا اور پھر سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ یہ تو ہم مانتے کہ روح قبض ہوئی ہے، سرکار پہ موت آئی ہے، لیکن جسم حیات سے پھر بھی خالی بولیے نہیں رہا۔ اور اس سے وہ والا جو عقیدہ فاسدہ بھی مٹ گیا، چلا گیا، جو کہتے جی مصطفیٰ معاذ اللہ ہماری طرح، معاذ اللہ۔ نبی اور امتی کی موت کے اندر فرق جو آپ نے سنا تھا، میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں چند الفاظ کے اندر۔ نبی امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ ہماری موت اضطراری ہوتی ہے، ہم بے بس ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام جب جس وقت جہاں چاہیں حکم ربی سے ہماری روح نکال کے لے جا سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ وہاں بھی تمہاری روح نکالی جائے گی۔ موت سے تم پیچھا نہیں چھڑا سکتے، ہم مجبور ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی موت اختیاری ہے، ان کی موت اضطراری نہیں، بلکہ ان کی روح نکالنے کے لیے عزرائیل علیہ السلام خود مجبور ہے۔ جب تک وہ اجازت نہیں دیتے تو فرشتہ روح نہیں نکال سکتا، یہ یاد رکھیے ہمیشہ۔ اور انبیاء کو جو اختیار ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے سے ہے۔ ہم کسی نبی ولی کا اختیار اس کا اپنا ذاتی نہیں مانتے، ورنہ یہ تو شرک ہے اور یہ کنسپٹ رکھنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم یہ مانتے کہ نبی ولیوں کو جو اختیار ملا ہے وہ اللہ رب العزت کی اذن و عطا سے ملا ہوا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا اللہ کے ایک بندے کو اختیار دیا گیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس آ جائے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا، ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں سمجھ گیا تم نہیں سمجھے، اختیار دینے والا اللہ، جس کو دیا گیا وہ محمد مصطفیٰ، جس چیز کا دیا گیا وہ موت ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی موت اختیاری ہوتی ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے، مجبور کر کے، زبردستی کر کے، بغیر اجازت کے فرشتہ ان کی روح نہیں نکال سکتا۔ اور جہاں یہ معاملہ ہوا وہاں پھر کیا ہوا سنیے آگے بخاری شریف کے اندر۔ ادھر علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کلیم اللہ، اور بڑے جلالی اللہ کے بزرگ، بڑے جلالی اللہ کے رسول ہیں، یہ بزرگ رسول اللہ کے موسیٰ علیہ السلام بغیر اجازت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا منہ کے اوپر، ان کی آنکھ نکل گئی، اللہ کے پاس لوٹ گئے۔ الہ العالمین تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو تیرے پاس آنا نہیں چاہتا، تیرے پاس وہ آنا نہیں چاہتا،
اللہ نے فرمایا جا کے میرے پیارے کلیم کو فرمایا کہ بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھ، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض میں 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت تشریف لائے، عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھی، ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے کس نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا؟ کس نے کہا ہے ان لذتوں کو پانا نہیں چاہتا؟ میں تو رب کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ قرب خدا بندی میں کون نہ جانا چاہے گا؟ کون اس اپنی پیاس کو بجھانا نہ چاہے گا؟ حجاب خالی جسم سے روح کا نکلنا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا نا، وصال الی اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچنا۔ ہمیں اس کے اندر کوئی توقف نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تجھے مارا اس لیے کہ تو بغیر اجازت کے آیا تھا۔ سبحان اللہ کا ذرا۔ اور اس کی شرح کے اندر غالباً اشیاء المعاد کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا مارا اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے آج میرے پاس بغیر اجازت کے آیا، کل تجھے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، میں تجھے ادب سکھا رہا تھا۔ جب آج تو بغیر اجازت کے آیا، کل کہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس بلا اجازت کے تو چلا نہ جائے، اس لیے ادب سکھانے کے لیے ہم نے تیرے منہ کے اوپر تماچا مار دیا ہے۔ ادب سکھا رہے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حال ہے خدا کی قسم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرد اللہ علی عینہ، ان کی آنکھ کو لوٹا دیا، آنکھ نکل گئی۔ اور یہ صدمہ حالت بشریت پہ طاری ہوا تھا، ورنہ فرشتوں کی اصل نور ہے، خلقت الملائکۃ من نور۔ بی بی عائشہ صدیقہ اس کی راوی صحیح مسلم شریف کے اندر فرمایا تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ نور سے بنے فرشتے، کس سے بنے بولیے؟ وہ ہماری طرح نہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے مامور ہیں، کوئی فرش پہ، کوئی عرش پہ، کوئی زمین پہ، کسی نے عرش کے پائے اٹھائے ہوئے ہیں۔ فالمدبرات، یہ میرا کائنات کا نظام چلانے والے اللہ کے حکم سے فرشتے، لہذا ہماری طرح کھاتے پیتے جیتے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ موت ان کو بھی آئے گی، ان کو بھی آئے گی، لیکن بعد میں آئے گی۔ موت ان کے اوپر بھی ہے، لیکن قانون دیکھیے کیسا فرق ہے بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوا تو پھر نور ہے تو آنکھ کیسے نکل گئی؟ اس وقت وہ بشر کی صورت میں آئے تھے، تو پتہ چلا جس کی حقیقت نور ہو وہ بشریت میں آ سکتا ہے۔ یہی اصول مصطفیٰ کی ذات پہ ٹھہرتا ہے۔ سرکار کی حقیقت نور ہے، لیکن بشریت میں مصطفیٰ جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ وہاں طائف والے پتھر مارتے، جسم لہو لہان ہوتا ہے۔ 4 بار مصطفیٰ کا شق صدر ہوا، 1 بار بھی خون کا قطرہ نہ نکلا، جسم سے روح نکل گئی، دل جدا ہو گیا۔ آج ہمارا بائی پاس ہو، وہ ایک رگ، وہ ایک نس کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ اور سینے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس کا بائی پاس ہو اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو بندے کی سانسیں ختم ہو جاتی، بندہ مر سکتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن حضور کا تو پورا دل ہی جسم سے جدا کر کے دشت پہ رکھا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے دھویا اس کو، اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو اسرار و رموز جو لے کے آئے وہ سب اس دل کے اندر ڈالے۔ اور پھر حاج لوگ معاذ اللہ اپنے جیسے مصطفیٰ کو کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام جب سرکار کا دل دیکھا نا، سبحان اللہ، کہتے قلب سدید، اس میں تو کوئی کجی نہیں۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان، فرمایا 2 آنکھیں ہیں جو پورے کائنات کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ آئے آئے، 2 آنکھیں ہیں جو پوری کائنات کا مشاہدہ کرتی، اور 2 کان ہیں جو پوری کائنات کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ میں نے کہا بتا تیرے دل میں کتنی آنکھیں پتر؟ ایک بھی نہیں ملے گی۔ تیرے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ نبض ہستی نبی پاک علیہ السلام ہی جان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اتنا دل تیرے قریب نہیں جتنی مصطفیٰ کی ذات تیرے زیادہ قریب ہے۔ یہ مصطفیٰ کی حاضر ناظر ہونے کی دلیل، مصطفیٰ کے حیات کی بھی دلیل ہے۔ اور یہاں دیکھیے گویا اللہ رب العزت نے کائنات والوں میں اعلان فرما دیا کہ تم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہو، میرا محبوب زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی مصطفیٰ کی حیات کی دلیل ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ دل ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف، موت نہیں آئی، تکلیف نہیں، خون نہیں نکلا، یہ تھی مصطفیٰ کی حقیقت۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ بھی حضور کی حیات کی دلیل ہے۔ یہ بھی کیا؟ حضور کی حیات۔ ایک لمحے بھی نبی پاک علیہ السلام کے جسم عطر سے حیات ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا موقف ہے، ایک لمحے بھی۔ اور موت و حیات کی، اچھا پھر یہ جو کہتے ہیں اب موت ہماری طرح نہیں ہے،
تو اس کے اوپر علامہ محدث ابن منیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غالباً فیض الباری انور شاہ کشمیری ہمارا نہیں، ان کا بندہ، بخاری کی شرح میں لکھتا ان کے حوالے سے، کہتا محدث ابن منیر رحمۃ اللہ نے فرمایا لا تدقّ السماوات سبع من طلمۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے تماچے کا زور دیکھیے ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ایک تماچا ساتوں آسمانوں کو مارے تو ساتوں آسمان چکنا چور ہو کر رہ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جائیں، ساتوں آسمان کیا ہو جائیں، اونچا بولو کیا ہو جائے، تو کہتے ادھر تو ایک آنکھ نکلی ہے تو سارے ختم ہو جاتے ادھر علیہ السلام، فرماتے تقدیر الہی حائل ہو، کیوں؟ تقدیر میں تھا کہ قیامت تک ہر بندے کی روح انہوں نے نکالنی ہے، لہذا تقدیر الہی حائل ہوئی اور انہوں نے عزر علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کا سن کی آنکھ کے اوپر ہوا۔ پھر فرماتے ہیں جب بازو کلیم کا یہ حال ہے تو پھر بازو حبیب کا عالم کیا ہوگا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ایک تھپڑ مارے تو ساتوں آسمان چورا چورا ہو جائے تو محمد عربی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟